اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل اسلامک ہسٹورین۔ دوستو، آج ہم بیان کر رہے ہیں قصہ حضرت اسحاق علیہ السلام۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 8 کی اولادوں سے عظیم علی قومیں اور خاندان آباد ہوئے۔ حضرت حاجر علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ قریش حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ حضرت سارہ کی اولاد حضرت اسحاق علیہ السلام بنی اسرائیل کے تمام پیغمبروں کے جد امجد۔ آپ علیہ السلام کی پیدائش ملک شام۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال اور حضرت سارہ کی عمر 90 سال تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے فرشتے قوم لوط کی بستیوں کی طرف جانے سے قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے۔ انہوں نے بھنا ہوا گوشت مہمانوں کے سامنے رکھا، لیکن مہمانوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا، جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تشویش کہ یہ لوگ کون ہیں۔ فرشتوں نے بتایا کہ وہ قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ پھر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت سارہ کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت جیسا کہ ارشاد ربانی ہے۔ پس ہم نے ان کو اسحاق کی اور اس کے بعد یعقوب کی بشارت دی، اور بشارت دی اس کو ایک سمجھدار لڑکے کی۔ فرشتوں کی زبانی 90 سالہ حضرت سارہ نے اولاد کی بشارت سنی، بہت حیرت اور استعجاب سے بولی، کیا اس عمر میں میرے یہاں اولاد ہوگی؟ یہ تو نہایت عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا، وہ بولے، یوں ہی کہا تیرے رب نے، وہ جو ہے وہ ہے حکمت والا خبردار۔ بائبل میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے غلام حضرت ابراہیم کے بھائی ناہور کے بیٹے بتوائل کے گھر میں حضرت اسحاق کی شادی کا پیغام لے کر گئے۔ ان کے بیٹی کا نام رفقہ تھا۔ غلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھیجے ہوئے تحائف پیش کر کے حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسبت کے لیے بتوائل کو پیغام۔ بتوائل نے رفقہ کو کنعان روانہ کر دیا، جہاں بعد میں حضرت اسحاق علیہ السلام سے آپ کی شادی کے وقت حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر 40 برس۔ شادی کے 20 سال بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ نے اولاد کی نعمت سے نوازا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے 2 بیٹوں میں سے ایک کا نام یوسف اور دوسرے کا نام یعقوب رکھا۔ یوسف کا رنگ سرخ تھا اور جسم پر بال تھے۔ ان کا لقب ادوم تھا، جبکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا۔ جب کنعان میں قحط سالی ہوئی تو حضرت اسحاق علیہ السلام نے جانے ادا کی، مگر اللہ نے وحی کے ذریعے فلسطین کے ملک جرار ہجرت کرنے کا حکم۔ باوجہ حکم الہی حضرت اسحاق علیہ السلام کے جرار تشریف لے گئے۔ اب یہ علاقہ لبنان کہلاتا ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ بندے اور جلیل القدر پیغمبر تھے۔ آپ نے اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مشن کی ترویج کا کام جاری رکھا اور قوم کو توحید اور دین حق پر قائم رہنے کی مسلسل تلقین کرتے رہے۔ آپ علیہ السلام نے لبنان میں گلہ بانی اور زراعت کا کام دوبارہ شروع کر دیا۔ اللہ نے آپ کو برکت دی اور آپ بہت جلد خوشحال ہو گئے۔ معاشی استحکام کے ساتھ توحید کی دعوت وہاں کے لوگوں کو پسند نہیں آئی تو انہوں نے آپ کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ جو کنویں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے زمانے میں دعائے تھے، انہیں مٹی ڈال کر بھر دیا اور بادشاہ وقت کو آپ کے خلاف بھڑکایا۔ بادشاہ نے آپ کو علاقہ بدر کر دیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام جرار کے قریب ایک وادی میں ٹھہر گئے۔ اپنے والد حضرت ابراہیم کے کھدوائے ہوئے کنووں کو دوبارہ کھدوایا اور کچھ نئے کنویں بھی کھدوائے۔ ایک عبادت گاہ بھی تعمیر کروائی۔ بادشاہ سیاسی اور ملکی حالات کی وجہ سے پریشانی میں مبتلا ہوا تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ بادشاہ نے حاضر ہو کر معافی مانگی اور حضرت اسحاق علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ دوبارہ ملک جرار تشریف۔ حضرت اسحاق علیہ السلام آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے۔ 180 سال کی عمر میں کنعان میں آپ کا انتقال ہو۔ اپنے والد اور اپنی والدہ کے پہلو میں دفن ہوئے۔ یہ علاقہ اب الخلیل کے نام سے مشہور ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور آپ کے پیاروں کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسان خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صدق اللہ جزاک خیر۔ دوستو، امید ہے آج کی میری ویڈیو آپ کو پسند آئی۔ اگر پسند ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن لازمی دبائیے۔ خوش رہیے، آباد رہیے۔